السلام علیکم۔ میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، کھلکھلاتے رہیے اور دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے نا خوش ہوں گے، اور بھائی اطمینان میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ میرے چینل کو۔ اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو مت بھولیے گا مجھے سبسکرائب کرنا، اور لائک اگر آپ کو پسند آئے تو بھائی کر دیجیے گا لائک، اور اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج جب میں آپ سے باتیں کرنے جا رہی ہوں، وہ باتیں میں نے سوچا آج میں کس موضوع پہ بات کروں، تو میری سمجھ میں آیا کہ بھائی دنیا میں سب سے بڑا جو آج کل موضوع ہے، جو میرے خیال میں ہے نا، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک بڑی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ اداس رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جو رہتے ہیں اداس؟ کیا آپ اداس رہتے ہیں؟ تو آپ اداس کیوں رہتے ہیں؟ آپ کون سی وہ باتیں ہیں جو آپ کو اداس کر دیتی ہیں، آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، اور آپ جو ہے ڈپریشن میں چلے آتے ہیں؟ تو بھائی ان باتوں پر کرنا ہے اب آپ کو غور، کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو کرتی ہیں پریشان۔ تو ان باتوں کی طرف آپ نے جانا نہیں ہے ہرگز، آپ کو ان باتوں سے دور ہٹنا ہے، اور ان لوگوں سے بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے جو آپ کو کر دیتے ہیں اداس، پریشان، جن کو نہیں آتی تنقید کے علاوہ کوئی بھی بات۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہے، اور میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ رہیے نیچر کے قریب۔ جتنا آپ نیچر کے قریب جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا خوش، کیونکہ نیچر میں ہے کچھ ایسی باتیں جو آپ کو دیتی ہیں انرجی۔ اب وہ انرجی آپ اپنے اندر جب محسوس کریں گے نا، تو آپ انرجی کو جب محسوس کریں گے تو پھر آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ جیسے ہیں ہریالی، گھاس ہے، درخت ہیں، اور جناب اس کے علاوہ ہوا ہے، فضا ہے، اور رات کا حسن جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان پہ دکھایا ہے آپ کو بہت بہترین، کہ آپ دیکھتے ہیں رات کو چمکتا ہوا چاند، جگمگاتے ستارے، اور وہ حسین آسمان جس پر میرے رب نے اپنی مصوری جو ہے نا مصوری دکھائی ہے، کہ وہ آسمان جب ہم دیکھتے ہیں نا کھلا آسمان، تو ہمیں کتنا پیارا لگتا ہے، اور ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ جتنا ہم نیچر سے قریب جائیں گے اتنا ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے میں ہو جائیں گے کامیاب، اور جتنا ہم نیچر سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہم پریشان ہوتے جائیں گے۔ تو پریشانی کو کر دیجئے بائے بائے، اور شائن آنٹی کی باتیں سنیے اور رہیے خوش، کیونکہ زندگی میں جو ہے ہم آئے ہیں کتنے عرصے، زندگی ہمیں جو گزارنی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزارنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی ہمیں نہیں پتہ کتنی ہے، بہرحال جتنی بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم چھوٹے تھے اور ابھی ہم بڑے ہو گئے، اور ابھی جب بڑے ہوئے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جی ہم تو بوڑھے ہو گئے، اور پھر جب بوڑھے ہوئے تو پھر ایسا دن بھی آتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج جو ہم سانس لے رہے ہیں تو شاید اب اگلی سانس ہماری آئے گی نہیں، اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، زندگی کا جو ہے آخری سرے پہ پہنچ جاتے ہیں زندگی کے، اور زندگی کے اس طرف جانے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کہنا آپ سے آج یہ ہے کہ جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ہنسی خوشی گزاریں، اور ہنسی خوشی ہم اسی طرح گزار سکتے ہیں کہ ہم باتوں کو درگزر کریں۔ لیکن بہت سی چیزیں آپ کہیں گے کہ شائن آنٹی ہر بات تو درگزر کرنے والی نہیں ہوتی، تو بے شک میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ہر چیز نظر انداز کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم نظر انداز نہیں کریں گے تو پھر یہ بتائے جائیں گے کہاں؟ کیا ہم اسی چیزوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم انہی باتوں کو سوچتے رہیں گے؟ اور ان باتوں کو سوچ کے ہمارا دماغ جو ہے نا ٹینشن میں آتا رہے گا، اور جب ٹینشن میں آتا رہے گا تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے کام جو ہوں گے نا، بس مقصد یہ ہے کہ اگر پیچھے مڑ کے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر صرف پیچھے دیکھتے رہیں گے نا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تو پھر آپ زندگی میں اپنے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں آگے نہ بڑھیں۔ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی تکلیفیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو درگزر کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن پھر ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ ان سے کریں مقابلہ، اور جو لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، بے قدری کر رہے ہیں، تو یہ سوچ کر اطمینان میں آ جائیں کہ
جو ہے نا یہ تو درجات کا جو فیصلہ ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کس انسان کا کون سا درجہ ہے. دنیا میں تو جو ہے وہ سامنے والا اپنے آپ کو صحیح اور آپ کو غلط سمجھے گا. تو آپ ان چکروں سے باہر آئیں کہ کون مجھے صحیح سمجھ رہا ہے کون مجھے غلط سمجھ رہا ہے. آپ رہیے خوش، اور خوش رہنے کے بس یہی طریقے ہیں کہ نیچر سے جتنا بھی قریب ہو سکتے ہیں قریب ہو جائیے. قرآن شریف پڑھیے اور قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے پریشان رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں کتنی بڑی خوشی عطا کی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کلام پاک میں، اس کو پڑھیں غور سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کا درجہ مقرر کیا ہوا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ زندگی کو دیکھیں، لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھیں. لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے، اور جو آپ کی قدر نہیں کرتا تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں اپنے اس سے کہہ کے اپنی قدر کروا لیں گے. آپ ایسا تو دیکھیں ہو نہیں سکتا. تو جو ہو نہیں سکتا اس پہ آپ غور نہیں کریں، کیونکہ اس میں آپ کا اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو سامنے والے کا ہے جو آپ کی قدر نہیں کر رہا. لیکن وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ جب وقت آتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو آپ وقت کا انتظار تو کیجئے نا، اور آپ اپنے نظریے کو قرآن کے نظریے سے دنیا کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میرا رب جو ہے، اب اس کے لیے دنیا کی کیا اوقات ہے. ایک مچھر ہے نا، مچھر اس سے بھی کیا مثال دوں کہ وہ بھی اوقات نہیں ہے دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ جب میرا رب بارش برساتا ہے تو کیا صرف ہم پر برساتا ہے؟ وہ ان پر بھی برساتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کا بتائے ہوئے یعنی کہ اس سے منکر ہیں، اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے. لیکن پھر بھی وہ ان کو رزق دے رہا ہے، پھر بھی وہ ان کو بارش برسا رہا ہے، ان کے اوپر رحمت کر رہا ہے. چاند دیا تو ہمارے آنگن میں بھی چاند آتا ہے تو ان کے آنگن میں بھی چاند آتا ہے. اگر ان کے سر پر ستارے جھلملاتے ہیں تو ہمارے سر پر بھی ستارے جھلملاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز سے محروم نہیں کیا، کیونکہ وہ میرا رب ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اور اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نظریے کو چینج کرنا پڑے گا. اور اپنے نظریے کو جب ہم چینج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم رہ سکتے ہیں خوش. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہم سمجھتے ہیں ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی کہ ہمیں بہت سی چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محروم ہیں، اور یہ سچ ہے کہ ہم محروم ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو جائیں، لیکن حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی. تو اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو ہمیں اپنے رب کی رضا میں خوش رہنا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی کہوں گی کہ خوش رہنا سیکھیں، لوگوں کو خوش رکھنا سیکھیں. اور اگر لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے تو اس پہ جلے نہیں، کوڑھے نہیں. وقت سب سمجھا دے گا، وقت آئے گا وہ کہ لوگ آپ کی کریں گے قدر. یہ سوچ کر رہے ہیں بہت زیادہ خوش. آج کے لیے اتنا ہی، اور بس اتنا ہی کہنا تھا. اللہ حافظ. جہاں رہیے خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے.